آداب۔ اماں کی نور نظر اور قابل قدر ام ہانی کیسی ہے؟ خدا پہ یقین کامل ہے کہ بہت اچھی ہوگی۔ کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ تمہیں خط لکھوں، مگر ایسی فراغت ہی میسر نہ تھی کہ سکون سے لکھنے بیٹھوں۔ پھر دن مقرر کیا کہ جمعرات کو سب کام ختم کر کے چائے کا کپ لے کے سکون سے لکھنے بیٹھوں گی۔ کئی چیزیں انسان سوچتا رہتا ہے، مگر بس وہ سوچوں تک ہی محدود رہتی ہیں۔ پھر ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی ایک وقت ہمت کرنی پڑتی ہے، سوچ سے حقیقت کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ کوشش کیے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ پہلا قدم اٹھانا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن جب ایک بار سفر شروع کر دو پوری محنت اور ہمت کے ساتھ تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ابھی جہاں آرا دروازے کی اوٹ سے جھانک رہی تھی کہ اندر آ جاؤں، میں نے اسے اماں بھی کے پاؤں دبانے بھیج دیا ہے کہ جب تک اماں بھی سو نہ جائیں ان کی ٹانگیں دباؤ۔ اماں بھی کی ٹانگوں میں آج کل بہت درد رہنے لگا ہے، دوا بھی لے رہی ہیں مگر پھر بھی آرام نہیں آ رہا۔ یہ بڑھاپا بھی ایک الگ دنیا ہے، جیسے بچپن اور جوانی کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، رنگ برنگے خواب اور ڈھیروں ننھی منھی خواہشیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بڑھاپے کا بھی ایک الگ روپ ہے، ایک الگ جہاں ہے۔ اس میں خواب اور خواہشیں پچھلے ادوار کی طرح نہیں پنپتی، بلکہ اس میں کچھ انجانے سے ڈر اور خوف ہوتے ہیں، ماضی کی یادیں گھیرے رکھتی ہیں اور پھر سے پرانے دور میں جانے کا من ہوتا ہے۔ لو دیکھو ذرا، بات بھی کہاں سے کہاں چلی گئی۔ جہاں آرا کی بات کر رہی تھی، اس کو کمرے سے رخصت کیا تھا کیونکہ پاس بیٹھ کے اس نے سوال پہ سوال کیے جانے تھے۔ آپ ہانی آپی کو کیا لکھ رہی ہیں؟ اچھا تھوڑا سا بتا دیں۔ اچھا میری طرف سے بھی کچھ لکھ دیں۔ اور میرے گھورنے پر اس نے کچھ ہی منٹ خاموش ہونا تھا، اور تھوڑی دیر بعد پھر سے سوالوں کی ریل گاڑی شروع۔ تم سے باتیں کرتے ہوئے مجھے یوں لگتا ہے جیسے بیٹی سے نہیں بلکہ پکی سہیلی سے بات کر رہی ہوں، اور بیٹیاں بھی تو پکی سہیلیاں ہی ہوا کرتی ہیں۔ شادی سے پہلے میں اپنی ڈائری سے ساری باتیں کیا کرتی تھی، دن بھر کی روداد اس میں درج کرتی اور پرسکون ہو جاتی۔ اور پھر جب تم میری زندگی میں آئیں تو ساری باتیں اور ساری کہانیاں تم سے کہنے لگی۔ تب سے جب تمہیں میری کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی، میری طرف دیکھتے ہوئے میری باتوں پر کبھی تم ہنستی اور کبھی رو دیتی۔ اور اب دیکھو ذرا، وقت کیسے تیزی سے پر لگا کے اڑ گیا ہے۔ اب تو تم میری ساری باتیں سمجھتی ہو، وہ باتیں بھی جو صرف میرے چہرے پر لکھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی بڑوں کا بھی دل کرتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ بچوں کی گود میں سر رکھ کر چھوٹے بن جائیں اور اپنی ساری تھکن اتار دیں۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، مگر ساری ذمہ داریوں کا بوجھ
ایک طرف رکھ کر پرسکون ہو جائیں۔ حسب حال ایک شعر یاد آ گیا ہے، یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون۔ وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ بچے جب بڑے ہو جائیں تو نئے زمانے اور انوکھے تجربوں کی ایک نئی سی دنیا ان کے پاس بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم بڑوں سے زیادہ سیانی باتیں کر جاتے ہیں، بس انہیں بھی کہنے کا موقع دینا چاہیے۔ میں سارا دن اپنی سوچوں میں تم سے باتیں کرتی رہتی ہوں، خیالوں کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے، کبھی اپنی کہتی اور کبھی تمہاری سنتی ہوں، مگر جب لکھنے بیٹھوں تو لفظوں کی آنکھ میں چولی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، یاد آیا، تمہارے لیے آم اور مرچوں کا اچار ڈال دیا ہے، اس بار چھٹیوں میں آؤ گی تو تب تک تیار ہو جائے گا۔ اور اماں بھی نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے السی کی پنیاں بنائی ہیں۔ جہاں ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ ہانی آپی سے زیادہ پیار کرتی ہیں، میرے لیے چاولوں کی پنیاں نہیں بناتی آپ، ان کا خیال رہتا ہے ہمیشہ آپ کو۔ اور اماں بھی اس بات پہ دھیمے سے مسکرا دیں۔ تمہارے ذکر پہ ان کا چہرہ جگمگا اٹھتا ہے۔ اچھا، اب قلم رکھ رہی ہوں، اماں بھی کی چائے کا وقت ہو گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، جیتی رہو، خوش رہو اور سدا مسکراتی رہو۔ والسلام، تمہاری اماں، امیر جہاں بیگم۔